ایک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو جناب سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آج میں آپ کو مولانا روم صاحب کی ایک لکھی ہوئی جناب مثنوی شریف میں ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مولانا روم صاحب لکھتے ہیں کہ مثنوی شریف میں جو ان کی کتاب تھی کہ ایک بار نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک غلام کی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین جو ہماری ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کیا، اور پھر بہت حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو دیکھا اور چھو کر پھر دیکھا۔ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیران ہوں کہ باہر یعنی کہ کس قدر بارش ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک پر نمی کے آثار نمایاں نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تم نے سر پر کیا اوڑھ رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پاک دامن، آج بارش نہیں ہوئی، جو چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے اس کی چادر کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، اور تم نے جو بارش دیکھی وہ ظاہری آسمان کی بارش نہ تھی بلکہ رحمت الہی کی بارش تھی۔ مثنوی شریف۔ تو ایک بار حضرت اماں جواریہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے غالباً چلے جایا کرتے تھے گھر سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں جواریہ کے گھر واپس آئے تو اماں جواریہ جو تھی وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے آپ عبادت میں یعنی مصروف ہیں، عبادت کر رہی ہیں تو مصلی پہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 ایسے کلمات پڑھے ہیں جو اس یعنی کہ جتنی تم نے عبادت کی ہے اس سے باری ہیں ان پہ۔ تو وہ الفاظ کیا تھے؟ تو اچھا یہ محبوب الفاظ کلمات جب سے میں نے سنے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ جو ہماری مائیں امت کی مائیں ہیں ان سے یہ فرمایا، تو وہ میرے محبوب الفاظ ہو گئے۔ میں ویسے بھی فرض نمازوں کے بعد یہ کم از کم 25 بار دہراتا ہوں، لیکن جب اشراق کا سے پہلے کا ٹائم آتا ہے، زوال کا ٹائم، تو اس وقت یہ الفاظ 3 بار کم از کم دہرانے چاہیے۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ ہیں 100 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الفاظ پڑھیں۔ اور جو اماں جواریہ کو الفاظ بتائے وہ الفاظ، یہ بھی جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تسبیح بھی جو آپ نے پڑھنی ہے، یہ تسبیح بھی جو زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب سورج نکلنے لگتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں، کہ یہ زیادہ تر رزق کے لیے ہے، لیکن یہ 100 بار دہرانی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اب وہ کون سے 3 الفاظ ہیں جن کے متعلق کہا گیا کہ 3 بار یعنی کہ دہرانے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عداد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ تو ان الفاظ سے ملتے جلتے بھی یعنی کہ اس تسبیحات میں الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ ایک روایت میں ہے کہ میزان پہ سب سے باری ہوں گے قیامت کے دن، لیکن زبان پہ سب سے ہلکے ہیں۔ تو کم از کم یہ الفاظ جو ہیں آسان ترین ان میں الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کم از کم انسان یار چلتے چلتے 100 بار پڑھ لے، اور نماز مغرب کے بعد بھی کم از کم 100 بار ان کا وظیفہ کر لے، تو یقین کریں کہ آپ کے رزق کی تمام بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کلمات انسان میکسیمم 5 سے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، آرام کے ساتھ بھی انسان پڑھے چلتا ہوا، تو خیر و برکت کے وسیلہ۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں جناب کام نہیں، بے روزگاری ہے، جناب نفسا نفسی کا عالم ہے، جناب رزق نہیں۔ یقین کریں وہاں سے اللہ کریم آپ کو رزق دیں گے کہ جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ جو آپ زوال کے وقت یعنی کہ صبح سورج نکلنے کے وقت پڑھیں گی اشراق سے پہلے، تو وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ کم از کم 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو 3 بار کلمات ہیں، سبحان اللہ بحمدہ عداد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سے ایسے اسم الاعظم بتائے ہیں جناب، جو امت غافل ہو چکی ہے، پڑھ نہیں رہی۔ اگر یہ زبان پہ دیکھیں سب سے ہلکی ہیں، اور پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ہم جناب بڑے بڑے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے تعویذ گنڈے کروانا شروع کرتے ہیں، جی کام نہیں چل رہا، بندش ہو گئی، فلاں کام ہو گیا، جناب کسی نے بندش کر دی، جادو ہو گئی۔ ہوتا کچھ بھی نہیں، ہماری غفلت ہے۔ جب تک ہم اپنے اللہ سے تعلق قائم رکھیں گے، رجوع رکھیں گے، تو اس وقت تک جناب معاملات جو ہیں وہ بھی عطا کرتا رہے گا۔ یہ ہماری غفلت ہے، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو کریم رب ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔